بہت زمانہ پہلے مصر نامی ملک میں، جس کو ہم ایجپٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس ملک میں فرعون بادشاہ کی حکومت تھی۔ فرعون جس کا نام مرن فتح ثانی تھا، اور کچھ لوگوں نے اس کا نام من فتح بھی لکھا ہے۔ اصل بادشاہ تو اس کے والد رمسیس تھے، لیکن وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اسی لیے عمل کے اعتبار سے فرعون ہی بادشاہ بنا اور اسی کا حکم چلتا رہا۔ فرعون بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ ظالم یعنی لوگوں پر ظلم کرنے والا، اور جابر یعنی کہ لوگوں سے زبردستی کرنے والا بادشاہ تھا۔ فرعون مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہی مصر نامی ملک میں آباد تھے اور بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے، چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر جماعت بنی اسرائیل ہی تھی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو سجدہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو خدا ماننے کے لیے کہا، تو بنی اسرائیل نے سجدہ کرنے اور فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ بنی اسرائیل کے انکار کرنے کی وجہ سے فرعون اور اس کے چاہنے والوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے، اور یہ لوگ بنی اسرائیل سے گھٹیا کام لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آپ کا نسب مبارک یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن کاہس بن اظہر بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے واقعات کا قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں بھی ذکر کیا ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ تو کہیں مختصر۔ آپ کا مبارک نام قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ فرعون کا خواب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں کو، تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ قبطی یہ وہ قوم ہے جو فرعون کو مانتے تھے، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس آگ نے بنی اسرائیل کو تکلیف بھی نہ پہنچائی، نہ آگ سے ان کا کوئی نقصان ہوا۔ فرعون کی جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو اور تمام ماہر لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر ان لوگوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی، یعنی مصر شہر کے اندر جو بھی فرعون کی قوم ہے، تمام قوم اس بچے کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا، اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی، یعنی مصر کے ملک کے مالک بن جائیں گے۔ یہ بات جو بنی اسرائیل کے لوگوں میں مشہور تھی، یہ بات فرعون کو بھی پتہ چل گئی۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے۔ اب فرعون دونوں باتوں، یعنی ایک تو فرعون نے جو خواب دیکھا تھا، اور دوسرا جو بنی اسرائیل کے لوگوں میں بات مشہور تھی، ان دونوں باتوں کو لے کر فرعون سوچ میں پڑ گیا اور فکر مند ہو گیا، اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے ماننے والوں نے اور اس کی قوم کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی پیدا ہونے والا لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا ہے، تو وہ تو ہونا ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نو مولود بچے ذبح کر دیے گئے،
پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرکاروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت کرنے والے لوگ ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر اور گھٹیا گلیج کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ جب فرعون نے یہ حکم کیا تو 1 سال تک بچوں کا قتل روک دیا گیا، اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے خبر پہنچا دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس خبر نے فرعون کو بدحلاس کر دیا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام امن والے سال میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوئیں، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آ پائیں۔ اس طرح پیدائش کا مرحلہ خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن پیدائش کے بعد بھی قتل ہونے کا ڈر موجود تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی حل موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو ایک صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ وہ دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کے بارے میں کوئی ڈر معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی رنج کوئی غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 7۔ علامہ تگری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین اکرام نے دودھ پلانے کی مدت 3 مہینے بیان کی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس سے آگے کا پارٹ ہم جلدی ہی اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ دوستو، زیادہ لمبی ویڈیو بنانے کی وجہ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اتنا ٹائم نکال نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے پارٹ میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا جو اگلا پارٹ ہے انشاءاللہ ہم جلد ہی لے کر آئیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کیجیے، اور آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن والا آپشن بھی سلیکٹ کر لیجیے۔ دوستو، جلدی ہم آپ سے اگلے پارٹس کے ساتھ میں ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔